بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنی یوسی 7 کے دوستوں سے اور یہاں کے مکینوں سے چند باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ہمیشہ سماجی اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور اپنی سماجی اور فلاحی سرگرمیوں کا آغاز ہم نے یوتھ ویلفیئر اسٹیٹ سے شروع کیا۔ آہستہ آہستہ ہم نے عملی سیاست میں قدم رکھا۔ ہمارا مقصد تھا مسائل سے پاک یوسی۔ ہم نے سیوریج، واٹر سپلائی، سوئی گیس، وابڈا، نادرا، سال ویسٹ مینجمنٹ کے مسائل کے علاوہ یونین کونسل آفس کے مسائل جیسا کہ پیدائش کا اندراج، اموات کا اندراج اور نابینا افراد کے سرٹیفکیٹ وغیرہ، ان مسائل کو ہمیشہ ہم نے خلوص نیت سے حل کرنے کی کوشش کی اور آج بھی ہم اس خلوص نیت کے ساتھ میدان عمل میں ہیں۔ آپ سے آج بات کرنے کا مقصد، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہماری یوسی اور خصوصاً محمدی محلہ اور پرانی بکر منڈی، جہاں گیس کے مسائل عرصہ دراز سے چلتے آ رہے ہیں، ان لوگوں کو سوئی گیس سردیوں میں بالکل میسر نہیں ہوتی تھی۔ اہل علاقہ کی اس تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بارہا دفعہ تحریری درخواست دی، خود جا کے سوئی گیس حکام سے بھی ملے اور آن لائن شکایت بھی درج کرائی۔ بہت ساری ٹیمیں آئی، وزٹ کیا، سروے ہوئے، کبھی ڈی واٹرنگ کا مسئلہ ہو جاتا تھا، کبھی لین کی لیکیج کا مسئلہ ہو جاتا تھا، کبھی گیس کے پریشر کا مسئلہ ہو جاتا تھا۔ کرتے 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 مسائل حل ہونے لگے، لیکن وقتی طور پر اچانک سوئی گیس محکمے کی طرف سے ایک پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے۔ وہ اس پروجیکٹ کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں سوئی گیس کی لائنیں مین ہول کو ہٹ کر رہی ہیں یا مین ہول کے بالکل قریب سے گزر رہی ہیں یا مین ہول کے اندر سے گزر رہی ہیں، ان لائنوں کو ریپلیس کیا جائے۔ ریپلیس کرنے کے لیے انہوں نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا۔ ہم نے سوئی گیس حکام کو درخواست دی تحریری کہ ہمارے علاقے میں بہت سی گلیاں ایسی ہیں جہاں سوئی گیس کی لائنیں سیوریج لائنوں کے اندر سے جا رہی ہیں، سیوریج کے مین ہول کے اندر سے جا رہی ہیں یا اس کے بالکل ساتھ سے جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے اکثر سیوریج کا پانی ان لائنوں میں چلا جاتا ہے اور گیس ہمیں میسر نہیں ہوتی۔ ہماری اس درخواست پر سوئی گیس کی ایک ٹیم آتی ہے ہمارے علاقے میں، جو آ کر مختلف گلیوں کا سروے کرتی ہے۔ ان کے پاس ایک سسٹم تھا، ڈیجیٹل سسٹم تھا، جس میں ان کے پاس ڈیوائس تھی اور لائن لوکیٹر تھے۔ وہ چیک کرتے تھے کہ کہاں پر لائن کتنے ڈیپتھ پہ پڑی ہے اور گٹر کے اندر ہے یا گٹر کے باہر ہے۔ تو وہ ٹیم آئی، ہم نے اس کو سروے کرایا۔ محمدی محلہ اور پرانی بکر منڈی کی 10 سے 12 گلیاں میں نے سروے کرائیں۔ اب جو گلیاں میں نے سروے کرائیں، ان گلیوں کے مکین جو وہاں کے رہائشی تھے وہ میرے ساتھ اس سروے میں موجود تھے۔
میرے پاس ان کی ڈاکومنٹری ثبوت بھی ہے، ان کی ویڈیوز بھی ہیں، ان کے فوٹو بھی ہیں. تو جن گلیوں کا سروے ہوا ان میں گلی عقب ختم نبوت والی، شوکت کرانہ سٹور، پرانی بکر منڈی، اس گلی کا جب سروے شروع ہوا تو جدید ڈیجیٹل سسٹم کے ساتھ لائن لوکیٹر اور سوئی گیس ٹیم، میں اور ہمارے ساتھ حاجی محمد عتیق جو دودھ دہی کا کام کرتے ہیں، وہ حاجی شیخ خدا بخش، وہ حافظ محمد افضل جو ہمارے علاقے کے نکاح خاں بھی ہیں، وہ شیخ عبد الرحمان، لالا محمد اقبال درزی، لالا محمد امجد، حاجی محمد یعقوب عرف بلہ، محمد سعید عرف شنا اور عمران نظر تھئیم، یہ اس گلی کے سروے میں میرے ساتھ ساتھ تھے. انہوں نے سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ٹیم آئی اور کہاں سے آئی. اس کے بعد دوسری گلی وزٹ ہوتی ہے، گلی نمبر 1 کچی آبادی. پوری گلی نمبر 1 اور کچی آبادی کے 3-4 جو گلیاں ہیں جو آگے بند ہو جاتی ہیں. اس گلی کے سروے میں میرے ساتھ حاجی عبد الحمید بلوچ، محمد شکیل بلوچ، اکرام حیدر لنگا، محمد علی، شہریار ظفر اور ایوب انصاری، یہ دوست میرے ساتھ تھے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دوست تھے جو راہ چلتے ہوئے بھی رک گئے. کچھ لوگوں نے پوچھا کہ کیا چیک کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں ٹیم آئی ہے، کیسے مسئلہ ہمارا حل ہوگا. اس کے بعد گلی نمبر 8 محلہ محمدی میں ملک جاوید اختر، محمد رفیق وابڈا والے جو وابڈا سے ریٹائر ہوئے ہیں، حاجی محمد رمضان مہناز، عبد الکریم بدر، محمد اشرف مہناز اور محمد حنیف مہناز. یہ گلی نمبر 8 کا جب سروے ہوا تھا تو یہ ہمارے ساتھ تھے. اور لائٹ جو ہے وہ ہم نے رفیق وابڈا والے کے گھر سے لی تھی. اس جدید ڈیجیٹل سسٹم کو چلانے کے لیے لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے ڈیوائس چلتی ہے. اس کے بعد ہم گلی نمبر 5 اور 6 محلہ محمدی میں اس میں سروے کے لیے آئے تو اس گلی میں ہمارے ساتھ وہاں کے رہائشی محمد جمیل سیال، محمد تنویر بلوچ، محمد شکیل سنپال، محمد فہیم بلوچ، محمد حبیب بلوچ، وقاص احمد، محمد شبیر امان، جلیل سیال اور حاجی محمد جاوید بھٹی، عبد الرزاق بھٹی اور جلیل بھٹا. یہ اس گلی کے سروے میں ہمارے ساتھ ساتھ تھے. لائٹ ہم نے تنویر بلوچ کے گھر سے لی سسٹم کو چلانے کے لیے. اس کے بعد گلی نمبر 14 اور گلی نمبر 13، اس گلی میں جب ہم سروے کے لیے آئے تو ہم نے لائٹ شیخ احسن کے گھر سے لی. شیخ احسن کو بلا کر، وہ گھر میں موجود نہیں تھا، اس کو ہم نے بلایا، اس کے گھر سے لائٹ لی. اس سروے میں ہمارے ساتھ شیخ محمد احسن، محمد خرم چغتا، امتیاز چغتا، ارسلان گولڈ، لالا بشیر، حاجی محمد صفدر نہاریہ جو تندور لگا کے بیٹھا ہے، طیب انصاری، جعفر انصاری، محمد عرفان افضل صاحب، محمد فاروق اور محمد داؤد کریم جس کی کپڑے کی دکان ہے. یہ ہمارے ساتھ اس گلی کے سروے میں شامل تھا. یہ سروے جب ہم نے کرایا اس کے بعد پھر ہم نے بکر منڈی کی 2 گلیاں کرائی، عقب بکر منڈی اور گلی نمبر 3 پرانی بکر منڈی، وہ بھی اس سروے میں شامل ہیں اور وہاں کے بھی مقامی لوگ اس میں شامل تھے. یہ جب سروے کمپلیٹ ہو گیا تو محکمے کے جو ٹیم آئی ہوئی تھی
انہوں نے ہمیں کہا کہ 20 سے 25 دنوں میں، یعنی میکسیمم 1 مہینے کے اندر اندر آپ کی لائنیں نئی ڈل جائیں گی۔ ہمیں لائنیں لوکیٹ ہو گئی ہیں ان گلیوں میں۔ باقی جو گلیاں جس کا میں نے ذکر نہیں کیا وہاں لائن لوکیٹ ہی نہیں ہوئی، وہاں لائن گٹروں میں تھی ہی نہیں۔ تو یہ آپ کا 15 سے 20 دنوں میں یا مہینے کے اندر اندر یہ آپ کا کام شروع ہو جائے گا۔ 1 مہینے کے بعد یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد ٹھیکیدار محمد آصف نام کی ایک ٹھیکیدار سوئی گیس کا ہے، اس کا مجھے کال آ جاتی ہے۔ وہ مجھے کہتا ہے شیخ صاحب آپ نے جو سروے کرایا ہے اس سروے کی لائنیں اپروول ہو گئی ہیں، ٹھیکہ مجھے ملا ہے، میری لیبر آ رہی ہے، آپ ہمیں گلیاں بتا دیں، ہم کام شروع کرتے ہیں۔ میں نے انہیں بلا دیا، وہ آئے، گلی نمبر 13 اور گلی نمبر 14 میں نے ان کو دکھائی کہ یہ پہلے گلی آپ سٹارٹ کر لیں، شیخ احسن والی گلی، اس کے بعد عرفان افضل والی گلی آپ سٹارٹ کر لیں۔ لیبر لگی، لیبر نے کام شروع کیا۔ کام شروع ہونے کے بعد اس علاقے کے 1-2 حکومتی نمائندے جنہوں نے دیکھا کہ یہ تو لائنوں کا، گیس کی لائنوں کا کام شیخ کیسر کرا رہا ہے اور اس کا کریڈٹ یہ لے جائے گا، تو انہوں نے گلی کی ایک نکر پہ، گلی کا سٹارٹ ہو رہا ہے روڈ سے، حضوری باغ روڈ سے، اسی نکر پہ کھڑے ہو کے 2 فوٹو کھینچے اور وہیں سے بھاگ گئے اور فیس بک پہ لگا دیے۔ اب یہاں سے ایک نئی جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ لگانے کے بعد اس حلقے کے ایم این اے کے ڈیرے پہ پہنچ گئے اور وہاں جا کر رو دھو کر انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا کہ جناب یہ صورتحال ہے، یہ بندہ اپوننٹ پارٹی کا ہے اور یہ لائنیں ڈلوا رہا ہے، ٹھیکیدار بھی اس کے پاس آ گیا ہے، اگر اس نے یہ کام کر دیا تو ہمارا بھی نقصان ہے سیاسی اور آپ لوگ کا بھی نقصان ہے۔ ان کے رونے دھونے کے بعد سیاسی طور پر اپروچ کروا کے اگلے دن ہمارا کام رکوا دیا جاتا ہے۔ ٹھیکیدار کی مجھے کال آ جاتی ہے کہ جناب مجھے آفس سے کال آئی ہے اور کام کہہ رہے ہیں بند کر دیں۔ مجھے ساری بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کام کیوں بند ہوا، کس لیے بند ہوا، کس کو خطرہ تھا اس سے۔ تو میں نے ہمیشہ قانونی راستہ اپنایا۔ میں نے شیخ احسن کو ساتھ لیا، جی ایم صاحب کے نام درخواست لکھی کہ جناب یہ پروجیکٹ تھا اور یہاں سروے ہوا، یہ گلیاں منظور ہوئی، ٹھیکیدار نے کھدائی شروع کی اور اس کے بعد کام روک دیا گیا، دفتر سے کال آئی اور کام رک گیا، لہذا مہربانی کریں یہ جو کھدائی کی ہے آپ یہ کام ہونے دیں اور ان کو احکامات جاری کریں کہ جو جہاں کھدائی کی ہے وہ کام شروع کریں۔ لیکن بدقسمتی سے سیاسی پریشر ہونے کی وجہ سے، حکومتی نمائندے ہونے کی وجہ سے ہمارا وہ کام شروع نہ ہو سکا۔ اس کے بعد محلہ محمدی کے کچھ نمائندوں نے کہا جی ہمارا ایم ایل اے صاحب یا ان کا کوئی نمائندہ آ کے افتتاح کرے گا۔ تو جس دن انہوں نے افتتاح کے لیے آنا تھا اس دن میں بندے اکٹھے کر کے، اہل علاقہ کو اکٹھے کر کے انہی گلیوں میں کھڑا رہا جہاں کھدائی کی، لیکن ڈر اور خوف سے کوئی نہ آیا کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی ثبوت تھا، نہ کوئی ایفرٹ تھی، نہ کوئی فنڈ تھا، نہ کوئی دلیل تھی۔ چوری چھپ کے یہ ان گلیوں کے علاوہ کسی اور گلی میں جا کے افتتاح کر کے وہیں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں نے دوستوں کے مشورے سے اور اہل علاقہ کے وسیع تر مفاد کی خاطر خاموشی اختیار کی کہ میرے اس طرح کرنے سے سیاسی تصادم پیدا ہوگا اور سوئی گیس ٹیم، سوئی گیس لیبر کام چھوڑ کے چلی جائے گی اور ہمارا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ پینڈنگ ہو جائے گا اور علاقے کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو کچھ دوستوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ فی الحال خاموشی بہتر ہے،
جب کام ہو جائے تو پھر اہل علاقے کے سامنے حقائق رکھے جائیں. میں خاموشی سے ایک سائڈ پہ ہو گیا، لائنیں ڈلتی رہیں اور کچھ سیاسی جو ہے افراد اس میں اپنی جو ہے چودراہٹ بناتے رہے، اپنا نام بناتے رہے، لیکن اہل علاقہ کو یہ پتہ تھا کہ کس نے سروے کرایا اور کس نے کام شروع کیا. اب ہمارا کام انہوں نے ہائی جیک کر لیا. لوگوں کو بھی پتہ لگنے لگ گیا کہ یہ کام کس نے کرایا، کس نے ایفرٹ کی اور کس نے ہائی جیک کیا. میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ان حکومتی نمائندوں سے جو ہماری یو سی میں نہ کام کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں، 2.5 سے 3 سال یہ خاموش بیٹھے رہ گئے، گھر سوئے رہ گئے. ان سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر یہ فنڈ ان کا تھا جس کا یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ فنڈ ہمارا ہے، تو یہ لوگ اس وقت کہاں تھے جب میں محلہ محمدی اور پرانی بکر منڈی کا سروے کرا رہا تھا؟ 1 سے 1.5 ہفتہ ان علاقوں کا سروے ہوتا رہ گیا. ڈیلی میں پوسٹ فیس بک پہ لگاتا تھا، ڈیلی فوٹو لگاتا تھا کہ آج فلاں گلی ہوئی، آج فلاں گلی ہوئی، آج فلاں گلی ہوئی. تو یہ لوگ کہاں تھے؟ کہاں سوئے ہوئے تھے یہ؟ اگر یہ ان کا فنڈ تھا تو یہ فوراً پہنچتے، یہ ٹھیکیدار کے پاس پہنچتے، یہ سوئیس حکام کے پاس پہنچتے، یہ اپنے ایم ایل اے کے ڈیرے پہ جاتے کہ جناب فنڈ آپ کا ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ ٹیم لے کے سروے کرا رہا ہے علاقے میں. یہ سوئے رہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ہمارا فنڈ ہی نہیں ہے. دوسرا میرے ان سے سوال ہے، اگر یہ فنڈ ان کا تھا جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو ان لائنوں کی منظوری کا کوئی تحریری ثبوت، کوئی نقشہ، کوئی لائنوں کی پیمائش، کوئی اپروول، کوئی پرپوزل، کوئی وزٹ، کوئی سروے ان کے پاس ہے تو لے آئیں. یا انہوں نے کرایا؟ اگر انہوں نے ان گلیوں کا سروے نہیں کرایا، پرپوزل نہیں بنوائی، نقشہ نہیں بنوایا، وزٹ نہیں کروایا، درخواست نہیں دی، تو پھر ان کا فنڈ کہاں سے ہو گیا؟ 2 سوال. تیسرا میرا ان سے سوال ہے، کہ اگر یہ ان کا فنڈ تھا تو بار بار سروے ٹیم اور سوئی گیس اتھارٹی میرے ساتھ رابطہ کیوں کرتی رہ گئی؟ میرے پاس کیوں آتی رہ گئی؟ انہوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا اگر یہ ان کا فنڈ تھا؟ چوتھا سوال، اگر یہ ان کا فنڈ تھا تو یہ میرے سامنے آئے اور یہ اہل علاقہ کے کو گواہ بنا کر یہ بات کریں کہ ہم نے فلاں گلی سروے کرائی تھی، فلاں گلی سروے کرائی تھی، اس سروے میں فلاں بندہ ہمارے ساتھ تھا اور اس سروے میں فلاں بندہ ہمارے ساتھ تھا. اگر یہ ان کا فنڈ تھا، اگر یہ ان کا فنڈ تھا تو آج سے 20 دن پہلے پھر وہ ٹیم میرے ساتھ آتی ہے. میں جو گلیاں پہلے وزٹ کرا چکا ہوں اس کے علاوہ 2 گلیاں اور وزٹ کراتا ہوں. اس ٹیم میں میں فیس بک کے اوپر فوٹو لگاتا ہوں. یہ آج سے کوئی 10-15 دن پہلے کی بات ہے. تو اس پہ یہ ایکشن لے لیتے کہ جناب یہ فنڈ ہمارا، یہ سارا کچھ ہمارا. ٹیمیں اب تک اس کے کیسر کے پاس آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں؟ انہوں نے ایکشن پہ کیوں نہیں لیا؟ اب گلی جو ہے پرانی بکر منڈی اور گلی نمبر 3 ملک نعمان والی جہاں ماسٹر صفدر صاحب کی رہائش ہے، یہ میں آج سے 15 دن پہلے وزٹ کرائی ہے.
اور اس یو سی کے نام نہاد حکومتی نمائندے وہاں کھڑے تھے. انہوں نے دیکھا مجھے کہ یہ وزٹ کرا رہا ہے, یہ میئر کروا رہا ہے, یہ سروے کرا رہا ہے, تو کیوں نہیں لیا انہوں نے ایکشن؟ جاتے ان کو کہتا جی فنڈ ہے میرے حساب کا ہے, اور یہ ٹیم میں پھر سے کیسر کے پاس آ رہی ہے, یہ سوئے رہ گئے. اگر یہ فنڈ ان کا ہے تو چنانی روڈ کے اوپر محمد مراد قبرستان سے لے کر ظفر کرانہ سٹور تک اور اس سے آگے رانا بھولا چھولے والے کی جو گھر والی گلی ہے وہاں تک 2 انچ کی بڑی مین لائن میں نے ڈلوائی, جو 10 سے 15 دن کام چلتا رہ گیا. اس وقت یہ کہاں تھے؟ بستی قصابہ میں بستی قصابہ چوک سے چاچے سعید والا گھر والی جو گلی ہے وہ گیس پرانی بکر منڈی سے آ رہا ہے اور وہ اینڈنگ پوائنٹ ہے. تو آخری پوائنٹ ہونے کی وجہ سے آخری 5-7 گھروں کو گیس سردیوں میں کیا گرمیوں میں بھی نہیں ملتا تھا. وہ 80 فٹ کا ٹوٹا میں نے نیا ڈلوایا. اس وقت یہ کہاں تھے؟ گلی عقب ختم نبوت والی, اس کی جو کوچہ بند کوچہ ہے وہاں بھی سردیوں میں گیس نہیں ہوتا تھا, وہاں بھی 90 فٹ کا ٹوٹا میں نے نیا ڈلوایا گیس کا. اس وقت یہ حکومتی نمائندے کہاں تھے؟ کہاں تھا ان کا فنڈ؟ اچھا, پھر جب کام شروع ہوتا ہے اس سروے کے بعد, محمدی محلے کی وہ گلیاں جس کو شیخ کیسر وزٹ کرواتا ہے, جس کا سروے شیخ کیسر کرواتا ہے, وہی گلیاں کیوں منظور ہوتی ہیں؟ اگر فنڈ ان کا تھا تو رحیم آباد, محلہ تکیہ جعفر شاہ, محلہ علی احمد, چاہ برکت والا, گودڑی میں گیس کے کوئی مسائل نہیں ہیں. آج بھی محلہ تکیہ جعفر شاہ میں اس گرمی کی شدت میں بھی گیس کا پریشر 0 ہے. میں 3 دن پہلے ان گلیوں کا وزٹ کرا کے آیا ہوں, میرے ساتھ گیس کی ٹیمیں موجود تھی. تو ان کا فنڈ ہے تو پھر یہ کیوں نہیں رکواتے ان ٹیموں کو؟ پھر ٹیمیں میرے پاس کیوں آتی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اگر یہ اپنا فنڈ کلیم کرتے ہیں تو محمدی محلے کی وہ گلیاں جو میں نے وزٹ کرائی ہیں وہ ہی کیوں لائنیں ریپلیس ہو رہی ہیں؟ رحیم آباد میں ضرورت کیوں نہیں ہے؟ تکیہ جعفر شاہ میں ضرورت کیوں نہیں ہے؟ محلہ علی احمد میں ضرورت کیوں نہیں ہے؟ چاہ برکت والے میں ضرورت کیوں نہیں ہے؟ گودڑی میں ضرورت کیوں نہیں ہے؟ وہاں گیس کے کوئی مسائل نہیں ہیں. جبکہ میں پچھلے دنوں میں گیس کی ٹیم کے ساتھ تکیہ جعفر شاہ میں موجود تھا اور 20 سال سے اس یو سی میں حکومت کرنے والا جو نمائندہ ہے اس کے گھر والی گلی تک میں گیا ہوں, وہاں گیس کا پریشر بالکل 0 ہے. وہاں کے مکینوں نے مجھے شکایت کی, میں ٹیم لے کے وہاں پہنچا. تو اگر ان کا فنڈ تھا تو محمدی محلے میں ان گلیوں میں کیوں لگ رہا ہے جو شیخ کیسر نے وزٹ کرائی ہیں؟ ان گلیوں میں کیوں نہیں لگ رہا جو اس محمدی محلے سے باہر ہیں؟ پھر اگر ان کا فنڈ ہے تو گلی اسد چغتائی والی جو ہے, جو آگے جا کے تنگ ہو جاتی ہے اور پھر ظفر کرانے کی طرف سے نکلتی ہے جیلانی روڈ کی طرف, وہاں 100 فٹ کا ایک ٹوٹا نیا ڈلتا ہے. تو یہ حکومتی نمائندے وہ 100 فٹ کا ٹوٹا کیوں نہیں ڈلوا سکے؟ جہاں تک میں نے سروے کرایا لائنیں گٹر میں اندر تھی یا سائڈ میں تھی, وہاں تک تو لائن منظور ہوتی ہے. اگر ان کا فنڈ ہے تو یہ 100 فٹ کا ٹوٹا انہوں نے کیوں نہیں ڈلوایا؟ یہ ڈلوا دیتے, نہیں ڈلوا سکے. اگر ان کا فنڈ ہے تو گلی نمبر 6 جہاں حبیب بلوچ کا گھر ہے وہاں سے آگے گلی شپے دردی والا جو ہے 80 فٹ کا وہ ٹوٹا سروے میں شامل نہیں تھا میرے, وہ اب بھی لائن اس گلی میں نہیں ڈلی. تو یہ اگر ان کا فنڈ تھا تو یہ 80 فٹ کا ٹوٹا یہ وہ کیوں نہیں ڈلوا سکے؟ یہ ڈلوائیں اگر ان کا فنڈ ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ یہ ان کا فنڈ تھا ہی نہیں, یہ ایک پروجیکٹ تھا محکمہ سوئی گیس کی طرف سے جو اب بھی پورے پاکستان میں جاری ہے. اس پروجیکٹ کے تحت
ٹیموں کو میں نے لائنیں لوکیٹ کروائی، وزٹ کرایا، ایفرٹ کی، دفتر بھاگا، درخواستیں دی، نقشے بنوائے، اپروولیں کرائی، سارا کچھ کرایا، اور یہ ہائی جیکر بن کے آگے، اور انہوں نے میرا سارا پروگرام ہائی جیک کر لیا۔ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ میں اس لیے خاموش ہو گیا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ علاقے میں کام ہو جائے، اس کے بعد لوگوں کے سامنے حقائق پیش کروں۔ تو میں نے 4 پوائنٹ بتائے ہیں کہ اگر ان کا فنڈ تھا تو یہ کام کیوں نہیں کرا سکے، اور جب میں وزٹ کرا رہا تھا تب یہ کیوں نہیں آئے، جب ٹیمیں اب بھی 15 دن پہلے بار بار میرے پاس آ رہی ہیں تو تب بھی یہ نہیں آئے۔ اب میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں ان کو کھلا چیلنج دے رہا ہوں، جو نمائندے یا جن افراد نے اس پروگرام کو ہائی جیک کیا ہے میرے، ان کو میں کھلا چیلنج کر رہا ہوں کہ آؤ اہل علاقہ کے سامنے کسی جگہ اکٹھ کرو، کسی جگہ پنچایت لگاؤ، کسی دوستوں کی محفل بناؤ، معززین علاقہ کی محفل بناؤ، کسی چوراہے پہ کہو، کسی مسجد میں کہو، کسی کے ڈیرے پہ کہو، کسی کے گھر میں کہو، کسی کی بیٹھک میں کہو، میں وہاں آنے کے لیے، اکیلا آنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ چیز ثابت کریں ڈاکومنٹس کے لحاظ سے، کوئی تحریری ان کے پاس کوئی چیز ہے اس کے لحاظ سے، کوئی ویڈیو ہے ان کے لحاظ سے، کوئی فنڈ ہے انہوں نے جو دیا ہے اس کے کوئی ڈاکومنٹس ہیں اس کے لحاظ سے یہ ثابت کریں کہ یہ فنڈ ان کا تھا۔ علاقے میں سیوریج کی لائنیں بھی ڈال رہی ہیں، ٹف ٹائلیں بھی ڈلی ہیں، میں وہاں پہ تو نہیں پہنچا کہ جناب یہ سیوریج میں نے ڈلوائی ہے، یہ ٹف ٹائل میں نے ڈلوائی ہے، میری وہاں ایفرٹ ہی نہیں تھی، وہ ان کا فنڈ تھا۔ انہوں نے پہلے گلی وزٹ کرائی، سیوریج کی لوگوں کو اکٹھا کیا، اس کے بعد جناب انہوں نے کام شروع کیا۔ اسی طرح ٹف ٹائل جہاں پر لگی وہاں بھی لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد انہوں نے سروے کرایا، سروے کرانے کے بعد انہوں نے کام شروع کیا۔ مجھے یہ ہائی جیکر آ کے قرآن پہ حلف دے دے، کوئی بندہ ان میں سے، ان ہائی جیکروں میں سے آ کے حلف دے دے کہ یہ ہمارا فنڈ تھا اور یہ سروے ہم نے کرایا تھا اور یہ کام ہم نے وزٹ کرایا تھا، مجھے قرآن پہ حلف دے دے، میں معافی مانگ کے اٹھوں، یا پھر یہ آ کے کسی طریقے سے یہ ثابت کرے کہ یہ فنڈ ان کا تھا۔ بھائی جب فنڈ ہوتا ہے تو بندہ گلیاں سروے کراتا ہے، جگہ دکھاتا ہے، ٹھیکیدار آتا ہے، پیمائشیں ہوتی ہیں، نقشے بنتے ہیں، کوئی چیز تو ان کے پاس ہے نہیں، جبکہ میرے پاس وہ تمام چیزیں ہیں، وہ تمام ڈاکومنٹس ہیں، جس جگہ کہیں گے، جس دوست کو چاہیے میں دینے کے لیے حاضر ہوں، ثبوت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ ان ہائی جیکروں کو میں آج اس لیے بے نقاب کر رہا ہوں کہ یہ نہ کام کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں۔ میرے محمدی ملے اور پانی بکر منڈی سے جو میرے سیاسی اپوننٹ ہیں ان کو میں کوئی جواب نہیں دینا چاہتا، کیونکہ اس وقت میں علاقے کی فلاح اور ترقیاتی کاموں کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ میرا اختلاف اس علاقے کے منتخب ہونے والے گزشتہ 22 سال سے منتخب ہونے والے نمائندے سے ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے گھر میں مسائل کو جوں کا توں رکھا ہوا ہے اور لوگوں کو ان مسائل کا خوف دلا کر بلیک میل کر کر ووٹ لے کے تم آ جاتے ہو، اور محمدی محلے میں آ کر تم اپنی خود ساختہ جو ہے وہ نمود نمائش کرتے ہو اور لوگوں کو استعمال کرتے ہو، ڈیوائڈ اینڈ رول کرتے ہو۔ یہ نہیں چلے گا۔ اب تمہارے علاقے کے مسائل کو میں ہائی لائٹ کروں گا کہ تمہارے علاقے میں سیوریج کے کتنے مسائل ہیں، واٹر سپلائی کے کتنے مسائل ہیں، وابڈا کے کتنے مسائل ہیں، سوئی گیس کے کتنے مسائل ہیں، اس کو میں ہائی لائٹ کروں گا۔ تمہیں اپنے گھر کی فکر نہیں ہے اور تم اس جگہ پر آ رہے ہو جہاں پر آلریڈی 2-3 ورکر
اپنے علاقے کے فلاحی کاموں کے لیے دن رات بھاگ رہے ہیں. محمدی محلہ بکر منڈی میرا گھر ہے. میں اپنے گھر کے لیے فائٹ کر رہا ہوں. میں گیس کے لیے آنے کے لیے پیچھے بھاگ رہا ہوں, یا میں صفائی کے پیچھے بھاگ رہا ہوں, یا سیوریج کے کاموں کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. تو اپنے علاقے کی اس لیے فائٹ کر رہا ہوں کہ وہاں میرا گھر ہے. پہلے میں اپنے گھر کو سیدھا کروں گا, پھر باہر نکلوں گا. جو تمہارا گھر ہے تکیہ جعفر شاہ اور محلہ علی احمد گودڑی چاہ برکت والا, تم بتاؤ تم نے اس کو کیا دیا ہے؟ کیا تمہارے علاقے میں مسائل ختم ہو گئے؟ کیا وہاں سیوریج کے مسائل نہیں ہیں ابھی؟ کیا وہاں سوئی گیس کے مسائل نہیں ہیں؟ تم نے وہ مسائل اس لیے نہیں حل کیے کہ ہمیشہ تم ان مسائل کو ایک بہت بڑا ہوا بنا کر اپنے ووٹروں کو دکھا کر کہ میں یہ مسئلے حل کروں گا, اور منتخب ہو کے آ جاتے ہو, اور ان کے مسئلے تم حل نہیں کرتے. اب یہ شعور تمہارے حلقے کے لوگوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ احتساب کرے اس کا کہ یہ 20 سال سے یہ بندہ ڈرٹی پالیٹکس کر رہا ہے, لوگوں کے حقوق کو غصب کر رہا ہے, اپنے ذاتی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ اس نے سیاست کی ہے. ہر پارٹی کو اس نے انجوائے کیا ہے. اگر اس نے ہر پارٹی کو انجوائے کیا ہے, ہر اقتدار کو انجوائے کیا, ہر ایم پی اے کو انجوائے کیا, تو علاقے کے مسائل ختم کیوں نہیں کیے؟ 40 سال سے محلہ محمدی کے سیوریج لائنیں جو ہے وہ پانی ڈلی ہوئی ہیں. آدھے سے زیادہ محمدی محلہ ڈیڈ ہوا پڑا ہے سیوریج لائنوں کے حوالے سے, اور یہ 20 سال سے منتخب نمائندہ سویا رہتا ہے. اسے سیوریج کی لائنوں کا خیال نہیں آتا, اسے ان لائنوں کا خیال آ جاتا ہے جو شیخ کیسر نے دن رات بھاگ کر ایفرٹ کی ہے. تو میں یہ چیلنج دیتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تحریری ثبوت میں کوئی پرپوزل, کوئی سروے, کوئی نقشہ, کوئی سوئی گیس ٹیم کا وزٹ, اس کے علاوہ اگر آپ نے جو فنڈ دیا ہے, آپ کے کھاتے میں سے کوئی فنڈ گیا ہے گیس کو, تو وہ لائیں, کسی بھی جگہ مجھے بلائیں, میں آنے کے لیے تیار ہوں. اگر میں غلط ثابت ہوا تو میں معافی مانگوں گا, نہیں تو آپ جو یہاں کے ہائی جیکر ہیں محمدی محلے کے, اور اس یو سی کا 20 سال سے منتخب ہونے والا نمائندہ, وہ قرآن پہ حلف دے دے کہ یہ فنڈ ان کا تھا, میں معافی مانگوں گا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں سچ کے دل سے لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری یہ جنگ کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے, علاقے کے مسائل کی جنگ ہے. یہ جنگ میں لڑتا رہوں گا, پچھلے 20 سال سے لڑ رہا ہوں, آگے بھی لڑتا رہوں گا. میرے پاس نہ کوئی عہدہ ہے, نہ کوئی میں حکومتی نمائندہ ہوں, نہ میں اس یو سی کا کبھی نمائندہ منتخب ہوا ہوں, لیکن پھر بھی مسائل کو حل کرنے کے لیے میں ہمیشہ آپ کی ایک آواز کے اوپر لبیک کہوں گا. آپ کا جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوگا, انشاءاللہ تعالیٰ شیخ کیسر اور اس کی ٹیم آپ کے شانہ بشانہ ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ مسئلہ ہم حل کرائیں گے, بشرطے کہ وہ مسائل یا وہ مسئلہ جو ہے اس کے اوپر آپ حق پر ہوں. اگر آپ کی حق تلفی ہو رہی ہے تو اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم اور استقامت عطا فرمائے. والسلام.